ریڈی کیا ہے جو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں، جس میں 85% جو کانٹریکٹ کا طریقہ کار ہے وہ اب ہیومن سے نکل گیا ہے. اب وہ سارا کا سارا ڈیٹا بیس ہوگا، اور اس کے بعد 15% ہیں جو سلیکشن کمیٹی کے پاس ہوں گے. 85% جو ہے وہ سارا کا سارا پرفارمنس بیسڈ ساری چیز، اور اس کے علاوہ کرائٹیریا رکھ دیے گئے ہیں، ABCD سارے کرائٹیریا ہیں جو اس پہ آپ کو پورا اترنا ضروری ہے، جس میں آپ کو فٹ ہونا ضروری ہے میڈیکل سائٹ سے، آپ کو ڈومیسٹک کرکٹ کا منیمم یہ کھیلنا ضروری ہے، جس میں آپ کو مطلب ایک پوری تفصیل ہے جو آپ کے پاس موجود ہے لسٹ میں. تو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. ایک یہ بڑا فیصلہ تھا بیکاز لوگوں سے لے کے اس کو اس طرح ڈیٹا ڈریون کرنا، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا میرا خیال ہے کہ اگر ہم کسی وقت میں یہ بھی بریف کریں کہ ہم ڈومیسٹک کرکٹ میں کتنا زیادہ جو ہے وہ ڈیٹا کو انوالو کر رہے ہیں، تو وہ بھی اگر آپ بریف کریں تو بہت بہتر ہوگا کہ کس کس لیول پہ کہاں کہاں پہ کس طرح لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی تھی کہ اب وہ کسی کے ہاتھ میں نہ نہیں رہا، وہ ڈیٹا ڈریون ہو رہا ہے. تو مجھے کافی امید ہے کہ اس سے یہ سارا کا سارا پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہوگا، کسی انڈیویجولس کے ہاتھ میں نہیں رہے گا، اور سب سے زیادہ یہ بڑی بات کہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہوگا کہ جی مجھے آپ نے یہ کرائٹیریا کیوں دیا ہے اور یہ کیٹیگری کیوں دی ہے. پلیئرز کو کمیٹی نے بہت اچھی طرح بریف کیا ہے، اور آئی تھنک ان کو بڑا اچھا فیڈ بیک ملا ہے، اور ان کی کافی تسلی ہوئی ہے بیکاز ان کو ہمیشہ یہ پرابلم رہتی تھی. بالکل ہماری ذمہ داری ہے، نہ صرف سارے لوگ جو اس میں انوالو ہیں، اور اس کا بیسٹ سے بیسٹ رزلٹ نکالنا ہمارا سب کا فرض ہے. ڈیفینیٹلی ٹیم کو جو چیزیں ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں، جو چیزیں کمی ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. میرے خیال میں اگر میں اوور آل دیکھوں تو جو ہمارے بائیلیٹرلز اور وہ ہیں اس میں تو پھر بھی میں کہوں گا کہ ہماری کافی تسلی بخش پرفارمنس ہے، لیکن جب ٹورنامنٹ آتا ہے تو اس میں ہم کولیپس کرتے ہیں، اور اس کے کولیپس کرنے کی کافی ساری ریزنز ہیں، جس کو مائک بھی ایڈریس کر رہا ہے، یہ لوگ بھی ایڈریس کر رہے ہیں. آپ اگر دیکھیں پچھلے دنوں میں جب ٹورنامنٹ ہوا تو پیچھے اتنا اچھا کھیلتے آ رہے تھے، جیسے ہی ٹورنامنٹ میں گئے کولیپس کر گئے، اور اس کی وجہ میرے خیال میں جو ہم نے فگر آؤٹ کی ہے وہ پرفارمنس سے زیادہ کچھ اور ہے جس کے اوپر یہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو جو بائیلیٹرلز ہیں اگر آپ اس کا سارا ڈیٹا نکالیں گے ہمارے ٹائم کا تو آپ کو کافی اچھے رزلٹ ملے گا. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، ٹورنامنٹس کے اوپر اب ہمیں فوکس کرنا ہے. اس میں پرفارمنس سے زیادہ آپ کا پریشر لینے کا اور آپ کا مینٹلی اس ٹائم کیسے گراؤنڈ کے اندر جاتے ہیں وہ بہت میٹر کرتا ہے، اور انفارچونیٹلی وہاں پہ ہم برا پرفارم کر رہے ہیں. تو وہ ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے اور اس کو فکس کرنا چاہیے، اور وہ کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر ہوپ فلی مجھے امید ہے جب ہم اگلے ٹورنامنٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے تو اس چیز کو ایڈریس کرتے ہوئے ہم جائیں گے. تو وہاں تک آپ نے جو پہلی بات کی ہماری بالکل ذمہ داری ہے، اور ہمیں ہر وہ چیز کرنا ممکن ہے وہ ہمیں کریں گے، چاہے میرے سے ریلیٹڈ ہے میں کروں گا، چاہے ٹیم سے ریلیٹڈ ہے وہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو. اچھا محسن صاحب، میرا کویشچن یہ ہے کہ مختلف شعبہ ہے زندگی میں، تجربات کیے جاتے ہیں، کچھ کامیاب ہوتے ہیں کچھ ناکام بھی ہو جاتے ہیں، پھر نہیں ٹرائی آؤٹ کیا جاتا کچھ اور. تو ابھی سرفراز کا مستقبل کیا ہے؟ یونس خان کو کون سی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے؟ حفیظ کو کس عہدے پر فائز کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ نے نئی پلاننگ کر رکھی ہے؟ مختلف اخبارات میں میڈیا میں یہ باتیں زیر گردش اب ہیں. کئی چیزیں میں جیسے 3-4 دن پہلے ہیڈ لائن چل رہی تھی کہ جی یونس خان جو ہیں وہ ٹیسٹ ٹیم کے کوچ مقرر، مینٹور، ہیڈ کوچ جو بھی ہیں. اب یہ باتیں تو مجھے چینل سے پتہ چلتی ہیں، جبکہ ہمارے پاس تو اس طرح کا نہ کوئی ایجنڈا تھا نہ کوئی چیز تھی. اب میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ اگر کوئی خبر اس دن نہ مل رہی ہو اور اس دن وہ کہہ کہ چلو صبح آج یہ خبر بنا کے چلا دیتے ہیں تو اس پہ میرا قصور تو نہیں ہے. اور جہاں تک رہی بات کہ حفیظ کی، بالکل ان سے ڈسکشن کر رہے تھے کہ ہم کس کس جگہ پہ کہاں جو ہماری ابھی ویکینسیز خالی تھیں وہاں کے لیے بات کر رہے تھے. لیکن مجھے بہت عجیب سا لگا جب یہ خبر چل گئی کہ جی وہ ہیڈ کوچ مقرر ہو گئے اور یہ ہو گیا، اور سرفراز ایک طرف کام کر رہا ہے اور دوسری طرف
ٹی وی پہ خبر چل رہی ہے، تو اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جو بھی اس ٹائم کرکٹ کے لیے بہتری کر سکتا ہے، میں ہر ایک کے پاس جاؤں گا بھی، اس کو انوالو بھی کروں گا اور اس کو ساتھ لے کے بھی آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سارے لوگ رابطے میں، پرانے سارے لوگ رابطے میں، بالکل بالکل، کیوں نہیں۔ السلام علیکم عاقب بھائی، میرا سوال آپ سے ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کس طرح سے اس چیز کا کوئی فارمولہ تیار کیا ہے یا جو بھی کوئی ہے کہ آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمیں جیسے ہی چیئرمین صاحب سے اس دن ملے تو ایک ان کی گائیڈ لائنس تھی کہ یہ جو لوگ باہر بات کرتے ہیں کہ یہ سلیکشن کس طرح سے ہوتی ہے، اور پلیئرز بھی جو ابھی انہوں نے مینشن بھی کیا کہ ہمیشہ یہی لڑائی رہتی تھی، پچھلے سال بھی جب کانٹریکٹ دے رہے تھے تو اس کے بعد پلیئرز کی یہی ایک کمپٹیشن ہوتا ہے کہ جی مجھے بی کیوں دے دیا، مجھے ڈی کیوں دے دیا، اور ہم نے اس کو مانا بھی اور ایڈمٹ بھی کیا کہ ہم اس کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہم خود بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے تھے اس سے۔ ایٹ ٹائمز آپ جو بات وہ کر رہے ہیں کہ ہیومن، اس میں ایٹ ٹائمز پلیئرز کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی بھی ہو جاتی ہے، تو اب یہ ہے کہ اس میں ایک ایک چیز جو ہے ان کی جو میڈیکل سے ہم شروع ہوئے ہیں کہ آپ کی جو میڈیکل کلیئرنس ہے، میڈیکل سٹینڈرڈز جو ہیں وہ جاوید صاحب آئے ہیں، وہ انہوں نے اس کے سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں جو ہم گریجولی امپلیمنٹ کریں گے، نہ کہ ایک دم سے ہی ہم ایلیٹ لیول سے شروع کر دیں گے۔ جو بھی آپ کی کرکٹ آپ کھیلتے ہیں، آپ ڈومیسٹک میں جو کرائٹیریا ہے وہ ہم نے علیحدہ کر دیا ہے۔ پہلے یہ ہو رہا تھا کہ جو ٹیسٹ پلیئر ہے، کیونکہ 4-5 آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، او ڈی آئی زیادہ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ تو T20 ہوتے ہیں، تو وہ جو بیلنس رکھنا تھا کانٹریکٹ کے اندر وہ ہمیں مشکل آ رہی تھی۔ اب ہم نے جو پلیئرز کے لیے اس میں الائنمنٹ بڑی اچھی آ گئی، کیونکہ جو ٹیسٹ کرکٹ ہے اس کو ہم فیل بھی کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا پیچھے رہ گئے، اس کے اوپر پلیئرز کا فوکس ہونا بہت ضروری ہے۔ اس سے پلیئر کو بھی پتہ چلے گا کہ مجھے اب کس فارمیٹ میں زیادہ محنت کرنی ہے، اور میں نے اگر پروگرس کرنی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں فارمیٹ چھوڑ کے ٹیسٹ سے میں T20 میں چلے جاؤں تو مجھے فائنینشلی کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح جو ٹریکس ہم نے آج آپ کو وہاں ایکسپلین بھی کیے ہیں کہ اس کے اے جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ ہے، بی جو ہے وہ او ڈی آئی کرکٹ ہے، اور سی جو ہے وہ T20 کرکٹ ہے۔ اب اس میں آپ کو 2 طرح کے پلیئرز ملیں گے جو ٹیسٹ بھی کھیلتے ہیں، او ڈی آئی بھی کھیلتے ہیں، تو اس کو ہم نے اے بی کیٹیگری میں رکھا ہے۔ کچھ ایسے پلیئرز ہیں جو ون ڈے کرکٹ بھی کھیلتے ہیں اور T20 بھی کھیلتے ہیں، تو اس کو ہم نے بی سی کیٹیگری رکھی ہے۔ صرف اے ٹیسٹ کرکٹ، اور اینڈ میں جو اونلی T20 پلیئرز ہیں۔ اسی طرح سے ان کی جو سکورنگ ہے وہ انٹرنیشنلی ریناؤنڈ جو سسٹم ہے وہ ان کی رینکنگ کرے گا، اور رینکنگ جو ہے وہ صرف اس سمپل آپ کی رن سکورز، ایوریج، اسٹرائک ریٹ نہیں دیکھے گی، وہ آپ کی ایک ایک چیز کہ وہ اس وقت امپیکٹ کیا تھا بالنگ میں، صرف ناٹ اونلی دا وکٹس اور آپ کی اکانومی، بیکاز اس پرفارمنس سے آپ کی ٹیم کو کیا فائدہ ہوا ہے۔ فوکس یہ ہے کہ آپ پلیئرز کو جو انڈیویجول پرفارمنس سے نکال کے آپ نے ان کو لے کے آنا ہے میچ وننگ پرفارمنس میں، جس میں پاکستان کو فائدہ ہو۔ یہ نہ کہ سسٹم یہاں پہ امپلیمنٹ کرے گا، یہ ڈومیسٹک میں پچھلے سال سے یہ سسٹم امپلیمنٹ ہو چکا ہے۔ الگوریدم ایک سسٹم ہے ہمارا جس سے آپ کی ڈسٹرکٹ لیول سے لے کے آپ کی ریجن تک، اور ریجن سے آگے جو ڈومیسٹک کانٹریکٹس ملتے ہیں وہ بھی الگوریدم کے سسٹم سے ملتے ہیں۔ وہاں بھی اگر آپ دیکھیں گے، آپ جا کے اپنی ریجنز میں، ڈسٹرکٹس میں بات کریں تو اب وہ کوئی چکر نہیں ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ میری کلب کے اتنے لڑکے، اس ڈسٹرکٹ کے اتنے لڑکے، تو اب یہ بالکل سسٹم سے آؤٹ ہو چکا ہے۔ وہاں پہ آپ کی پرفارمنس سسٹم میں آئے گی تو ہی آپ کی سلیکشن ہوگی۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بگننگ ہے جس سے آپ لوگوں کو، کیونکہ آپ لوگ اس کو کور کرتے ہیں، جو لوگ ہیں جو شوق سے دیکھنے آتے ہیں، جو پلیئرز ہیں جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں،
ہم لوگ اس اینڈ پہ ان کو مینیج کرتے ہیں. تو سب کے لیے یہ الائنمنٹ ہونا بڑا ضروری تھی تاکہ جو ایک ہیومن ایرر ہے جیسے چیئرمین صاحب نے کہا اس سے ہم باہر نکل رہے ہیں. سو آئی تھنک اگر کوئی آپ کا اس بارے میں کچھ سوال ہو تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں.